بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی غم، کوئی بھی تکلیف، کوئی مشکل آپ کے سامنے کھڑی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام بھائیوں اور میری محترم بہنوں کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے اور ان تک یہ انفارمیشن پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اسی پلے لسٹ میں قصص الانبیاء کی کافی ساری ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت شعیب علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن کریم میں 11 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم نسب بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ماپ تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں خرابی پیدا نہ کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ، اور ایسا نہ کرو کہ ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکو، بلکہ اسے کج کرنا چاہو۔ اور یاد کرو کہ تم کسی وقت تھوڑے تھے، پھر اس نے تم کو زیادہ کر دیا۔ یہ بھی نظر میں رکھو کہ پہلے فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ میرے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، تو کچھ دیر صبر کر لو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب، ہم تجھے اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہارے پرانے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین کو ناپسند ہی کریں، اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ گھڑا ہے، خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی ہے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے تو الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صحیح فیصلہ فرما، یقیناً تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کافر سردار کہنے لگے، اگر تم لوگ شعیب کے پیچھے لگ گئے تو تمہیں بہت گھاٹا برداشت کرنا پڑے گا۔ آخرکار ان کو ایک زبردست زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والوں کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ تھے، اور شعیب کو جھٹلانے والے ہی سراسر گھاٹے میں رہے۔ شعیب افسوس کرتے ہوئے ان کو چھوڑ گئے اور کہہ رہے تھے، اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کریم کے پیغام پہنچا دیے اور تم سے بھرپور خیر خواہی کی، اب میں اس کافر قوم پر کیا افسوس کروں۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اس قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب
قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورۃ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں، اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ دونوں بستیاں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز اور شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی اور آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا، یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ کمی کرتے تھے اور لوگوں کے اموال کو زبردستی دھوکہ بازی سے لے لیتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے اعتبار سے فراخی کر رکھی تھی اور انہیں ڈھیل دے رکھی تھی کہ باوجود ان کے کفر کے ان کے حالات اچھے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آسودہ حالت میں دیکھتا ہوں اور تم میں ہر ایک کو ایسے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کفر کے بعد یہی دوسری بری صفت تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لہٰذا جب کسی سے چیز خریدتے تو بڑا پیمانہ اور بڑا سیر استعمال کرتے تھے، اور جب کوئی چیز بیچتے تو چھوٹا پیمانہ اور سیر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے گوناگون نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں اور کوئی مہلک اور دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ لیکن جب اہل قوم کی سرکشی اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت، آپ کا واعظ ان پر کارگر نہ ہوا تو عذاب الہی کے خوف سے ڈرانے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہے، آخرکار ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے آن پکڑا، بلا شبہ وہ ایک بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی مد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کا سانس لینا دو بھر کر دیا۔ وہ لوگ بھاگے اور گھروں میں پناہ لی تو گھروں میں بھی ان کو نجات نہ مل سکی، چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا جس سے انہیں ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی، چنانچہ ہر شخص دوسرے کو بلانے لگا، چنانچہ سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تھا سائبان کے دن کا عذاب۔
اور واقعتاً یہ بڑا خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو سخت گرمی ان پر مسلط کر دی اور عذاب کو اس طرح سے بلند کیا کہ وہ ایک بادل کا ٹکڑا معلوم ہوا تھا۔ جب وہ ٹکڑا ان کے قریب ہوا تو یہ لوگ اس کی ٹھنڈک سے امید وابستہ کر کے اس کی طرف چل پڑے۔ جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو بادل کے اس ٹکڑے سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، تورات مدین کو مدیان کے لفظ سے یاد کرتی ہے۔ بعد میں اس جگہ کو مدین کہا جانے لگا جہاں یہ قبیلہ آباد تھا۔ یہ قوم بلاد حجاز میں شام سے متصل اس جگہ پر آباد تھی جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے علاقے قفت کے عرض البلد کے عین مطابق ہے۔ یہ لوگ بڑے آسودہ حال تھے، خوشحال تھے، عیش و عشرت میں تھے، اصحاب دولت و ثروت اور اقبال مند تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، مگر افسوس کہ غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہوئے اور ہر برائی میں گرفتار ہو گئے۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی بری عادت اسی قوم نے ڈالی جس سے دنیا ان سے قبل آگاہ نہیں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں راہ ہدایت پر کھڑا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ آپ قوم کو بڑی پر اثر تقریر کرتے، ان کے سامنے پختہ دلائل رکھتے، ان کی باتوں کا دندان شکن جواب دیتے، ان کے دلائل اور براہین کے سامنے ان کی باتیں ہوا میں لکھی تحریر اور پانی پر بنائی لکیر کی طرح تحلیل ہو جاتی۔ آپ کی انہی خطیبانہ صلاحیتوں اور مؤثر وعظ کی بنا پر مفسرین نے آپ کو خطیب الانبیاء کا نام دیا ہے۔ آپ ان لوگوں کے پاس اپنی دعوت کی صداقت کی روشن دلیل لے کر آئے، البتہ قرآن کریم اس بینا اور روشن دلیل کو ذکر نہیں کرتا۔ اس قوم کے بے شمار برائیوں میں سے ایک نمایاں برائی یہ تھی کہ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والوں کو روکتے اور انہیں آپ کے دین میں 100 کیڑے نکال کر اس دین کے اختیار کرنے سے روکتے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ آپ پر ایمان لے آنے والوں کو بھی ڈراتے دھمکاتے اور رب العالمین کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، چنانچہ کہتے، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ان الفاظ کے ساتھ آپ کا مذاق اڑاتے، اور تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ دراصل یہ ان کا باطل گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو۔ یہ ان کی صریح گمراہی تھی۔ پھر یہ لوگ آپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے کہ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبودا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے تنگ آ کر قوم کے سرداروں نے آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں کچھ یوں فرمایا۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ اس نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں پھر آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں پھر آ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے آن پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ پھر ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو نہ ماننے والے لوگوں پر کیسے غم کروں۔ ناظرین، ان پر عذاب آ جانے اور ان سب کے
کے ہلاک ہو جانے کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے کفر کی راہ اختیار کر لی، اس لیے مجھے اب تمہارا یہ انجام دیکھ کر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کا ان مردوں سے یہ خطاب ویسا ہی تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل بن حشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا میں نے تو اسے سچ پایا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے سنتے ہیں اور کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو مردہ لاشیں ہیں۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں اسے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناظرین، قوم پر عذاب دے کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت اور رحمت کے سبب آپ کا دل بھی دکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ ایک روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حجر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے، واللہ عالم۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے کہ یہ انبیاء میں خطیب ہیں۔ ناظرین، کتب میں درج ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس قوم پر 3 طرح کے عذاب نازل ہے: صیحہ یعنی چیخ، رجفہ یعنی زلزلہ، اور عذاب یوم الذلہ یعنی سائبان والے دن کا عذاب۔ قوم پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول اس بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل چھا گیا جس سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسنے لگی جس سے زمین میں زلزلہ برپا ہونے لگا۔ بادل سے آگ کے برستے ہی سخت چنگھاڑ کی آواز بھی آئی جس سے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم شعیب پر سخت گرمی مسلط کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ ہی تہ خانوں میں داخل ہونے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ پھر اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
ناظرین، عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ماپ تول میں انصاف کی نصیحت فرمائی اور ہر طرح کے فساد سے منع فرمایا، اور انہیں یہ نصیحت کی کہ ماپ تول میں کمی کے ذریعے سے کمائے ہوئے مال سے وہ مال یا بچت بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق حاصل ہو۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حقارت آمیز رویہ اپناتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، تمہاری باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تم غیبی امور کی بات کرتے ہو، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، توحید باری تعالیٰ اور مال میں حلال و حرام کی بات کرتے ہو، یہ سب باتیں قابل قبول نہیں ہیں، اور تم اپنی انہی باتوں کی وجہ سے سب سے کٹ کر تنہا رہ گئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اگر تمہاری قوم کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیتے، اور تم ہماری نظر میں کسی حیثیت سے بھی معزز نہیں ہو کہ تمہیں رجم نہ کرتے، صرف تمہاری قوم کا خیال آتا ہے کہ تمہیں اب تک چھوڑ رکھا ہے اس لیے کہ وہ لوگ ہمارے دین پر ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم جلد ہی جان لوگے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ تم لوگوں نے اس کے دین، اس کے حکم اور اس کی وحی کو ٹھکرا دیا ہے، اور میرے خاندان کے کافروں کا لحاظ کر کے مجھ پر احسان جتا رہے ہو۔ بے شک میرا رب تمام کرتوتوں کو خوب جانتا ہے، وہ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئے تھے تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنے کفر و سرکشی کی راہ پر چلتے رہو، اور جو کرنا چاہو کیے جاؤ، میں بھی صبر و استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن رہتا ہوں۔ تم لوگ ان قریب ہی جان لو گے کہ اللہ کا رسوا کن عذاب کسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ناظرین، جب سلیمہ بن سعد عنزی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا تو انہوں نے عنزہ تک اپنا سلسلہ نسب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنزہ اچھا قبیلہ تھا، مگر ان پر ظلم ہوا، پھر اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار تھے۔ اگر یہ بات درست ہو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے اور عرب عاربہ سے تعلق رکھتے تھے جنہیں عنزہ کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین، شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ پہلے تمہاری تعداد کم تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھا دیا، پھر آپ نے انہیں تنبیہ فرما دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ناپ تول میں کمی بھی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف
तरफ है, यानी अपने तमाम बुरे काम छोड़ दो, वरना अल्लाह तुम्हारे मालों की बरकत ख़त्म कर देगा, तुम्हें मुफलिस बना देगा और आखिरत का अजाब भी भुगतना पड़ेगा। यकीनन ये बड़ा खसारा है कि दुनिया में भी सज़ा मिले और आखिरत में भी। नाज़रीन, ये था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दूसरे लोगों का ईमान ताज़ा करने और उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।